نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا کے بعد قابل عزت احترام برادران اسلام، میری ملت کے نوجوان خیر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، آج میں جس پر گفتگو کروں گا وہ ہے بوڑھے مسلمان کے فضائل۔ علماء کرام، محدث بہاول پوری، علامہ اویسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان 40 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس سے 3 علامتیں دور فرما دیتا ہے، جنون، جذام اور برس۔ جب 50 سال تک پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر گناہ ہلکے کر دیتا ہے۔ جب 60 سال کا ہوتا ہے تو اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق بخشتا ہے۔ جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو اس سے ملائکہ محبت کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس سے آسمان والے محبت کرتے ہیں۔ جب 80 سال کا ہوتا ہے تو اس کی نیکیاں ثبت رکھتا ہے اور گناہ مٹا دیتا ہے۔ جب 90 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کا نام زمین پر اللہ کا قیدی رکھا جاتا ہے، اور وہ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔ تو میرے عزیزوں، محترم حضرات، یہ تمام فضائل اس بوڑھے مسلمان کے لیے ہے جو شب روز اپنے مولا اللہ کی فرما برداری کرتا ہو۔ گناہوں بھری زندگی گزارنے والے بوڑھے کے لیے نہیں ہے۔ تو حضرت جی بکا، یہ اس بوڑھے کے لیے ہے جو اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، نہ کہ اس کے لیے جو بڑھاپے میں گناہ کرتا ہے، بلکہ اس کا بڑھاپا تو ایک عظیم مصیبت بن جاتا ہے جو اس طرح کا کام کرتا ہے، گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا ہے، بلکہ بڑھاپا تو وہ ایک عظیم مصیبت ہے اس کے لیے۔ تو میرے عزیزوں، بلکہ حدیث شریف میں ایسے بڑھاپے کو موت بھی فرمایا ہے، لیکن وہ بڑھاپا نعمت ہے جو اطاعت الہی میں بسر ہو، جو اللہ کی یاد میں بسر ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرت ذی وقار، میں اس بڑھاپے کا نام لے رہا ہوں، اس بڑھاپے کے فضائل بیان کر رہا ہوں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو بوڑھے اللہ کی عبادت میں رات دن بسر کرتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو بوڑھے ہو کر بھی گناہوں سے باز نہیں رہتے۔ تو حضرت عزیزہ کا دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میرے عزیزوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ
تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب مومن بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ نیک عمل جو جوانی میں کیا کرتا تھا، صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، اب بڑھاپے میں ان اعمال صالحہ کا اسے اجر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جوانی میں خوب عبادت کرنی چاہیے، کوئی بھی لمحہ فضولیات میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، تاکہ بڑھاپے میں جب ہماری ہڈیاں کمزور ہو جائیں، ہماری کمر جھک جائے اور طاقت قوت میں کمی آ جائے، تو ایسے وقت میں جوانی کے نیک اعمال کا ثواب بڑھاپے میں بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ تو حضرات عزیز وقار، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔